میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، شاد ماں مجھ کو بنا دیتا ہے، شاد ماں مجھ کو بنا دیتا ہے، میرا خدا ہر روز مجھے مبارک ہے خدا ہر روز میرا بول اٹھاتا ہے۔ گڈ مارننگ گاڈ فادر، گڈ مارننگ گاڈ جیسس، گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، we welcome Holy Ghost, I welcome Holy Spirit, you love me Holy Spirit, آمین۔ یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، ہم ایک دوسرے کو بھی سلام کریں۔ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، ہم سب کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم ایک جماعت بن کر خدا کے حضور میں حاضر ہو سکیں اور خدا کی آواز سن سکیں۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، سب تشریف رکھیں۔ آمین۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ خدا کے زندہ پاک نامے سے مقدس متی رسول جو بائبل مقدس کی ترتیب میں 40ویں کتاب اور نئے عہد نامہ کی پہلی کتاب ہے، اور ہم اس کے 5ویں باب میں سے آج شروع کریں گے اور سیکھیں گے، جانیں گے ان باتوں کو۔ جب خدا یسوع مسیح گلیل میں پھرتے رہے تو بہت سارے عبادت خانوں میں یسوع مسیح نے تعلیم دی، بادشاہی کی، خوشخبری کی، منادی کی۔ لوگ ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی بدبوؤں سے، ہر طرح کے روگوں سے، لوگوں نے ہر قسم کی تکلیفوں سے شفا پانا شروع کی، کیونکہ اگر ہم خدا کی بادشاہی کو قائم کریں تو ہی شیطان بھاگے گا۔ ہلیلویا۔ جب خدا کی بادشاہی قائم ہوگی تو شیطان نکل جائے گا۔ آمین۔ سو خدا کے پاک کلام میں سے آگے کیا لکھا ہے ان باتوں کو سیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے ہم مقدس متی کے 5ویں باب میں پڑھتے ہیں پہلی آیت سے۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک بڑی بھیڑ گلیل، دکپرس، یروشلم، یہودیہ، یردن کے پاس سے اس کے پیچھے ہوئی۔ بہت سارے لوگ یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہوئے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب خداوند
یسوع مسیح نے لوگوں کے کھانے کے بارے میں فکر کیا تو وہاں پر مرد ہی مرد 5000 کے قریب تھے، بچوں اور عورتوں کے علاوہ۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی 20,000 کے راؤنڈ باؤنڈ لوگ جو تھے، اتنے لوگ یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اور ضروری ہے کہ جب کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ اس کی بات کو سمجھے کہ اس کا مشن کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا منشور کیا ہے، اور اس کی تعلیم جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ کیا ہے۔ جو خدا یسوع مسیح نے انہیں تعلیم دی، جو اس کے پیچھے آ رہے تھے، خدا یسوع مسیح نے جو اس کے شاگرد بنے تھے، خدا یسوع مسیح نے ان سے یہ باتیں کہی۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم یسوع کے ماننے والے ہیں۔ کیا ہم یسوع کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم یسوع کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کے ماننے والے ہیں، ورنہ ہم یسوع کے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہی میرے بہن بھائی ہیں، وہی میرے لوگ ہیں، اور جو میرے لوگ ہیں وہ میری آواز کو سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور میرے پیچھے آتے ہیں۔ اور جو کوئی میرے پیچھے آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ جس نے میرے پیچھے آنا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، وہ اپنی صلیب اٹھائے، پھر میرے پیچھے آئے، وہ میرا شاگرد ہوگا۔ سو ان باتوں کو ہم جانیں، ہم سیکھیں۔ خدا یسوع مسیح نے تعلیم کے اندر یہ باتیں سکھائی ہیں۔ مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ اس روئے زمین پر بادشاہی کے لیے لڑتے رہے ہیں کہ ان کی سلطنت قائم ہو، ان کی بادشاہی قائم ہو، ان کا نام ہو، ان کا بول بالا ہو کہ فلاں شخص، فلاں بادشاہ، فلاں نبی، فلاں پیغمبر، فلاں راہبر، فلاں لیڈر ہمارے لیے ایسے کرتا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا کرنا سکھایا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے آپ کو حلیم کرنا، کم کرنا، چھوٹا کرنا، پست کرنا سکھایا ہے۔ اور جو کوئی یسوع مسیح کا فالوور ہے وہ یسوع مسیح کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ جو یسوع مسیح کا نہیں ہے وہ شاید کسی کے لیے تو بڑکے مار سکتا ہے، کسی کے لیے تو وہ نعرے مار سکتا ہے، کسی کی تو وہ جے جےکار کر سکتا ہے، پر وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہونے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، جس نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویا۔ لوگ اس روئے زمین پر جھوٹے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے ان کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی جو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے شاید وہ اپنے ہی ہم ایمان بھائیوں سے، اپنے ہی رہنے والے قریبی لوگوں کے ساتھ وہ منہ بگاڑتے ہیں۔ پر ہم ان باتوں کو سیکھیں۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ جائیں گے، آسمان کی بادشاہی میں وہ جائے گا جو آپ کا ہم ایمان ہے، جو یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے، جو یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے۔ یاد رکھیں، جو اپنے چرچ کی، جو اپنے خادم کی، جو اپنے پاسبان کی، جو اپنے مسیحا کی رہنمائی میں نہیں چلتا، وہ ہمیشہ ہی شکست کھاتا ہے، وہ ہمیشہ ہی دھوکہ کھاتا ہے، وہ ہمیشہ ہی پیچھے رہ جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے جو کوئی خداوند کی سنتا ہے، یسوع نے کہا جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو میری سنتا ہے وہ میرے باپ کی سنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور سب کچھ کس نے بنایا اور دیا ہے؟ کس کی مرضی سے ہے؟ خدا باپ کی مرضی سے ہی ہے۔ اور ہم ان باتوں کو سیکھیں۔ یسوع مسیح نے کہا بڑی بھیڑ چونکہ میرے پیچھے چل پڑی ہے، شاگرد میرے پیچھے چل پڑے ہیں، تو میں انہیں ان باتوں کو سکھا دوں کہ مبارک وہ ہے، بابرکت وہ ہے، بلیسفل لوگ وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہوں گے جو دل کے غریب ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں،
पर याद रखें खुदा यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि जो दिल के गरीब होंगे वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। हालेलुया। कौन लोग? जो दिल के गरीब है, दिल के बेचारे हैं। कौन? लाज बड़ेला अंदर बड़े मूर्ख आके बेथों डरे हैं। वो किसकी लाज पाल रहे थे? अपने खुदावंद की। वो किसकी फरमाबरदारी कर रहे थे? अपने खुदा की। पर मूर्ख जो होता है, जाहिल जो होता है, गाफिल जो होता है, नादान जो होता है, वो क्या करता है? वो समझता शायद ये मुझसे डरता है, इसलिए मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मेरे सामने नहीं आ सकता। याद रखें जो खुदा के लोग होते हैं वो खुदा के अलावा किसी से नहीं करते हैं। उनके अंदर खुदा का डर होता है, इसलिए वो खुदा का डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। जब वो जिंदगी बसर कर रहे होते हैं तो जो मूर्ख होते हैं, जाहिल होते हैं, नादान होते हैं, बेवकूफ होते हैं, अहमक होते हैं, वो बड़ी धड़े मारते हैं, बड़ी तू मैं करते हैं। याद रखें जब खुदा खड़ा हो जाता है तो वो उनको बेहाल कर देता है। और इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है जो ईमानदार है खुदा उनको सिखाता है कि तुमने क्या करना है। तुम्हारा दुश्मन भी हो, भूखा हो, प्यासा हो, नंगा हो, उसको खाने के लिए दो, पीने के लिए दो, पहनने के लिए दो, उसकी मदद करो। तुम ऐसा करोगे तो गोया उसके सर पर आपके अंगारों का ढेर लगा रहे हो, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। तुम उसे माफ कर देना, मैं खुद ही उससे हिसाब कर लूंगा। तो जब हम खुदा पर अपनी उम्मीद लगा लेते हैं, अपनी आस लगा लेते हैं, अपना तवक्कुल कर लेते हैं, तो फिर खुदा खुद हमारी जंग लड़ता है। खुदा खुद उस ईमानदार शख्स के लिए खड़ा हो जाता है और खुदा खुद उस दना आदमी के लिए जो लोगों की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी को बसर करता है, खुदा उसके लिए खुद खड़ा हो जाता है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा जिसने मेरे पीछे आना है अपनी खुदी से इनकार करे, अपने दिल को खाली कर दे, खुदा के हवाले कर दे। इस जो मैं बातें करता हूं उन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो आसमान की बादशाही का वारिस बन रहे। चाहे दुनिया वाले, इस जमीन पर रहने वाले उनको कमजोर समझे, माड़ा समझे, या उनके खिलाफ बातें करें, या जत्था इकट्ठा होकर उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो याद रखें खुदा जिसके साथ खड़ा होगा वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा, उसके इख्तियार में सब कुछ होगा, वो जो चाहे कर सकता है। इसलिए हम इन बातों को सीखें। खुदा के यीशु ने कहा जिसने मेरे पीछे आना है वो मेरी बातें सुन ले कि वही शख्स बाबरकत है, वही शख्स मुबारक है जो दिल का गरीब है, जो किसी का नुकसान नहीं करेगा, जो किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, जो किसी को बददुआ नहीं देगा, जो किसी के साथ लड़ाई झगड़े के लिए खड़ा नहीं होगा, बल्कि वो दिल का गरीब बन जाएगा, चुप कर डर कर अपनी जिंदगी को बसर कर लेगा और अपने मालिक खुदावंद को पसंद आएगा। चाहे दुनिया के लोगों को पसंद आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार खुदा को पसंद आने के लिए काम करता है, लोगों को नहीं। हालेलुया। इसलिए खुदा ने क्या कहा? मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक वो जो गरीब है, वो जमीन के वारिस होंगे। जो कौन है? माड़े हैं। कौन है? दिल दे बेचारे माड़े हैं जिन्होंने ऐसा की करना है। खुदा अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करता, उन्हें जमीन का मालिक बनाना चाहता है। इसलिए कहा मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। इसलिए खुदा कहता है मुबारक वो जो गमगीन है, जो खुदा के लिए अपने आप को पस्त करते हैं, काम करते हैं, छोटा करते हैं, वो बाबरकत शख्स हो जाते हैं, मुबारक लोग हो जाते हैं, वो खुदा को पसंद आ जाते हैं और खुदा उनकी रहबरी और रहनुमाई करता है। हालेलुया, आमीन। सो आए हम इन बातों को सीखें और जानें और अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखें, ताकि हम खुदा की बाबरकत, मुबारक और अच्छे लोग कहलाएं। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे। हमारा खुदा हमसे